آج کے زمانے میں اسلام پر اور مسلمانوں پر کئی طرح کے سوال اور اعتراض کیے جاتے ہیں، میڈیا پر بھی، اسکولوں اور کالجوں میں بھی اور دوستوں کی محفلوں میں بھی۔ لیکن اسلام نہ سوال سے منع کرتا ہے اور نہ سوال سے ڈرتا ہے، بلکہ اسلام عقلی و نقلی دلائل کی روشنی میں اپنی حقانیت کو اور اپنی سچائی کو ثابت کرتا ہے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں، سوال کریں اور عقلی و نقلی دلائل کے ساتھ جواب دیں۔ یہ طریقہ ہمیں سچائی تک پہنچائے گا، اور جو اعتراض کیے جاتے ہیں اسلام پر اور جو اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے غلط فہمیاں لوگوں کے درمیان ہیں، وہ ختم ہو جائیں۔ بھائی، لوگ کہتے ہیں کہ اسلام عورت کو قید و بند میں رکھتا ہے، پردہ کرو، گھر میں رہو۔ کیا یہ سب عورت کی آزادی چھیننا نہیں ہے؟ بہن، یہ اعتراض صرف سطحی سوچ کا نتیجہ ہے۔ دنیا کی ہر قیمتی چیز محفوظ کی جاتی ہے، ہیرے کو ڈبے میں، پیسے کو تجوری میں اور موبائل کو کور میں۔ تو کیا عورت جو معاشرے کی سب سے انمول اور مقدس ہستی ہے، اس کی حفاظت ضروری نہیں؟ پردہ عورت کی عزت اور احترام کا ایک مضبوط ذریعہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، یعنی گھروں میں وقار کے ساتھ رہو اور جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنی نمائش نہ کرو۔ لیکن بھائی، گواہی میں عورت کو آدھا کیوں رکھا گیا؟ کیا یہ عورت کی اہانت اور تذلیل نہیں ہے؟ گواہی کا تعلق یادداشت اور حساب کتاب سے ہے۔ عورت جذباتی طور پر زیادہ نازک ہوتی ہے اور مشکل حالات میں پریشان ہو سکتی ہے، اس لیے اسلام نے سہولت دی کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلائے۔ یہ عورت پر بوجھ کم کرنے کا طریقہ ہے، نہ کہ اس کی توہین۔ قرآن کہتا ہے فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ممن ترضون من الشهداء أن تزل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، یعنی اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلائے۔ اچھا، تو یہ حکمت ہے۔ لیکن ایک اور بات، اسلام میں مرد کو 4 شادیوں کی اجازت کیوں دی گئی اور عورت کو کیوں نہیں؟ حادثات اور جنگوں میں مرنے والے زیادہ تر مرد ہوتے ہیں، جس سے عورتوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ اگر ہر مرد صرف ایک شادی کرے تو کئی عورتیں بغیر نکاح کے رہ جائیں گی، جس سے معاشرے میں بے راہ روی پھیل جائے گی۔ اس لیے اجازت دی گئی تاکہ عورت کی عزت محفوظ رہے۔ یاد رکھے، صرف اجازت دی گئی ہے، وہ بھی شرائط کے ساتھ، حکم نہیں دیا گیا۔ قرآن کہتا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر انصاف نہ کر سکو تو صرف ایک پر اکتفا کرو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام عورت کے حقوق چھینتا نہیں بلکہ ان کے حفاظت کرتا ہے۔ بالکل، اسلام نے عورت کو بیٹی کی صورت میں رحمت، بہن کی صورت میں عزت، بیوی کی صورت میں سکون اور ماں کی صورت میں جنت کی ملکہ بنایا۔ یہ عزت دنیا کے کسی اور نظام میں نہیں ملتی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ بھائی، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو پابندیوں میں جکڑ کر پیچھے دھکیل دیا ہے۔ بہن، اصل بات یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، نہ کہ پابندیوں میں جکڑا ہے۔ دیکھو، اسلام سے پہلے عرب معاشرے میں عورت کی کوئی حیثیت نہ تھی، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یعنی جب زندہ دفن کی جانے والی بچی سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا۔ یہی اسلام ہے جس نے
عورت کو سب سے پہلے زندہ رہنے کا حق دیا، تعلیم دی، عزت دیا اور وراثت میں حصہ دیا، سب کچھ دیا۔ ماشاءاللہ، آج آپ نے جس انداز میں سوال کیے اور دلیل کے ساتھ جواب دیے، یہی ایک مومن مسلمان کی پہچان ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بیٹی کی صورت میں رحمت، بہن کی صورت میں عزت، بیوی کی صورت میں سکون اور ماں کی صورت میں جنت بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹوں کو محافظ اور ذمہ دار بنا کر پیدا کیا ہے تاکہ وہ عورت کی عزت و ناموس کی حفاظت کر سکے۔ اسلام نہ ظلم کرتا ہے اور نہ ظالم کی تائید کرتا ہے، بلکہ ظلم کو ختم کرتا ہے۔ اسلام پابندیوں میں انسانوں کو جکڑتا نہیں، بلکہ پابندیوں سے انسان کو آزاد کرتا ہے، البتہ کچھ حدود متعین کرتا ہے تاکہ معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن سکے۔ آج آپ نے سمجھ لیا کہ اسلام پر ہونے والے اعتراضات یہ غلط فہمیاں ہیں۔ اگر ہم قرآن و حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھ کر پڑھ لیں تو یہ غلط فہمیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور شریعت کی روشنی میں شاہراہ زندگی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔